بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس سیشن کا جو ہمارا ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اسلامک بینکنگ، اور دوسرے لفظوں میں اس کو ہم ہسٹری آف اسلامک بینکنگ ان پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ سلائیڈز جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیا جائے گا، اور آلریڈی ہمارے کلاس کے پارٹیسپینٹس کو جو ہے یہ سلائیڈ PDF فارم میں شیئر کی جا چکی ہے۔ تو اس میں پہلی اور دوسری سلائیڈز پہ جب آپ دیکھیں گے تو پہلی سلائیڈ میں ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اسلامک بینکنگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا نام ہے، اور دوسرا مفتی ڈاکٹر ارشاد احمد اعجاز صاحب کا نام ہے، جو چیئرمین ہے شریعہ ایڈوائزری کمیٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ پہلی سلائیڈ پہ یہ ٹائٹل ہے، اور اس کے نیچے جو سورس اور لنک دیا گیا ہے وہ میگزین آرٹیکل کا ہے، جو کہ صفحہ نمبر 3 سے 5 پہ پبلش ہوا ہے، اور یہ میگزین ہے، اس کا نام ہے مورل ریفلیکشن اور آن اکنامکس۔ یہ جو ہے اسلامک اکنامکس پروجیکٹ .com جو ڈاکٹر سلمان احمد شیخ کے سرکردگی میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے تحت جو ہے یہ منتھلی میگزین شائع ہو رہا ہے اسلامک اکنامکس کے حوالے سے۔ اور سیم اسی ایڈیٹر کے انڈر میں، انہی ایڈیٹر کے زیر نگرانی، ڈاکٹر سلمان احمد شیخ کے زیر نگرانی ایک ویب سائٹ بھی رن کی جا رہی ہے، جو کہ اسلامک اکنامکس پروجیکٹ .net کے یا .com کے نام سے ہے، اور اس کا لنک بھی جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دیا جائے گا۔ تو دوسری جو سلائیڈ ہے اس میں ہسٹری آف اسلامک بینکنگ ان پاکستان، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ یہ دونوں بیسیکلی ایک ہی مضمون یا ایک ہی آرٹیکل ہیں، لیکن عام حالات میں ایک آرٹیکل ایک سے زائد جگہوں پہ پبلش کرنا صحیح نہیں ہوتا، وہ کیونکہ پہلے پبلشر یا پہلے جرنل کی یا پہلے میگزین کی زیر ملکیت ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی پبلشر کے زیر نگرانی ہیں، ایک ہی صاحب کے نگرانی میں ہے، ڈاکٹر سلمان احمد شیخ صاحب، تو انہوں نے ہی یہ دونوں ایک ہی مضمون دونوں جگہ پبلش کیا ہے، تو امید ہے اس پہ کوئی کاپی رائٹ ایشوز نہیں ہوں گے۔ چونکہ آپ میں سے اکثر حضرات جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ پبلیکیشنز کی طرف بھی آئیں گے، اپنی مضامین وغیرہ شائع کرانے کی طرف۔ تو یہ کچھ وضاحت تھی جو کہ آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اچھا جی، تیسری سلائیڈ جو آپ سے شیئر آلریڈی کی گئی ہے، اور جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہم ویڈیو کے اندر دے دیں گے یوٹیوب پہ۔ تو اسلامک بینکنگ از اے prominent part of current اسلامک فائنینس انڈسٹری۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک جو ہے اسلامک فائنینس انڈسٹری ہے آج کے دور میں بھی، اور اسی کے اندر ایک اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، جس کو ہم منطق کے اصطلاح میں عموم خصوص مطلق کہتے ہیں، عموم خصوص من وجہن۔ تو بیسیکلی اس میں اسلامک فائنینس انڈسٹری کے اندر 3-4 بڑے انڈسٹریز شامل ہیں۔ سب سے بڑی انڈسٹریز کے اندر اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے، دوسرے نمبر پہ تکافل انڈسٹری ہے، اسلامک کیپٹل مارکیٹ ہے جس کے اندر سکوک اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو شیئرز مارکیٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے پاکستان میں مزاربہ کمپنیز وغیرہ بھی اسلامک فائنینس انڈسٹری کا حصہ ہے، اگرچہ دنیا میں اس طرح کی نظیر کم ہے۔ تو پاکستانی اس حوالے سے لیڈ کر رہا ہے۔ اسلامک بینکنگ ایک پرومیننٹ پارٹ ہے کرنٹ اسلامک فائنینس انڈسٹری کا۔ تو یہ جو ہے یہ اسلامک فائنینس کانسیپٹس کو یوز کرتے ہیں ان دی کرنٹ ایرا، ان آج کے دور میں۔ تو اسٹیٹسٹکس انفارمز، جو شماریات ہیں، اعداد و شمار یہ شو کرتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے تقریباً 71% جو ہے وہ اسلامک فائنینس انڈسٹری جو ہے اسلامک بینکنگ پہ مشتمل ہے، اکارڈنگ ٹو اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ۔ یہ اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ IFSB، یہ انٹرنیشنلی یعنی دنیا بھر میں جتنے سینٹرل بینکس ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ بھی کر رہے ہیں، ان سینٹرل بینکس پہ مشتمل ایک ادارہ ہے IFSB۔ تو یہ جو ہے یہ 2019 کی رپورٹ کے مطابق 71.7 جو ہے یہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری تھی اس میں۔ اچھا یہ اب اس میں ایک اور جو دوسرا پوائنٹ ہے تیسری سلائیڈ کے اندر ہے، اسلامک بینکنگ از growing very fast especially after the global financial crisis in 2008۔ 2008 کا جو عالمی بحران آیا تھا، معاشی بحران کہہ لیں یا مالیاتی بحران کہہ لیں، وہ 2008 کا جو عالمی بحران تھا، اس کے بعد سے اسلامک بینکنگ انڈسٹری بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور اٹ ہیز گاٹ اٹریکشن فرام ادر دین مسلم پاپولیشن ایز ویل۔ 2008 کے گلوبل فائنینشیل کرائسس کے بعد جو ہے وہ اس انڈسٹری نے، اس اسلامک بینکنگ نے
جو ہے وہ نان مسلمس کی بھی اٹریکشن حاصل کی ہے. تو یہ ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور ایک خوشنما بات بھی ہو سکتی ہے. اعتراض جب سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب اسلامی بینکنگ اگر واقعی اسلامی ہے تو نان مسلمس کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جیسے آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے اور دوسرے ادارے ہیں, وہ بھی اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں, اسلامک بینکنگ کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو کہیں دال میں کچھ کالا ہے. تو اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ 1980s میں جس طرح افغانستان کے معاملے پر جو ہے وہ اگر روس کے خلاف جو ہے پاکستان, امریکہ اور دیگر قوتیں, نان مسلم قوتیں مسلمانوں کے ساتھ اگر کھڑی ہوئی تھی, تو ہم صرف اس بنیاد پہ چونکہ نان مسلم طاقتیں بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں تو ہمارا کاز ہی غلط ہو گیا, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ وہی میرا اپنی اوپینین تو اس حوالے سے کلیئر ہے کہ یہ وہی صورتحال ہے جو ہم 1980s میں اس وقت روس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور نان مسلمز ہمارے ساتھ تھے. بعد میں وہی قوتیں جو ہے وہ ہمارے بھی خلاف ہوئیں جو ہمارے اس ٹائم پہ ساتھ تھیں. تو کسی نان مسلم قوت کا یا کسی غیر کا ہمارے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے اس کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار پرکھنا صحیح نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے تیسری سلائڈ کے اندر, The following details summarizes the historical development of Islamic banking worldwide. یہ جو ٹائٹل تھا اسلامک بینکنگ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ, اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نا, ایک ہے دنیا بھر میں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اور دوسرا ہے پاکستان میں. تو یہ جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے تیسری سلائڈ کے اندر, یہ بیسیکلی اوور آل دنیا میں جو ہے اسلامک بینکنگ گروتھ کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ معاملات آگے وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا فیز تھا اسلامک بینکنگ کانسیپچل فیز, 1930 سے 40 کے درمیان یا 1930 سے 40 کے اراؤنڈ جو ہے یہ فیز واقع ہے, جس میں تھیوریٹیکلی یا کانسیپچلی یعنی نظریاتی طور پر جو ہے اسلامی مفکرین نے اس بات پہ سوچنا شروع کیا کہ بینکنگ کا بھی کوئی اسلامی متبادل ہونا چاہیے, اگر ہو تو وہ کیسا ہوگا, اسے کیا خد و خال ہوں گے اور کس طرح اس پہ جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے. اس میں مختلف کتابیں ہیں, مفتی شفیع صاحب کی سود کے نام سے کتاب ہے, مولانا مودودی مرحوم کی جو ہے سود کے نام سے کتاب ہے, اسی طرح معاشیات اسلام کے نام سے نظریاتی طور پر کتاب کافی معروف ہے. اسی طرح جو ہے اسلام کے معاشی نظریات ہیں, یورپ کے 3 معاشی نظریات, یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری کاوشیں جو ہے یہ نظریاتی طور پر, عملی طور پر یعنی عملی کاوشوں سے پہلے نظریاتی کاوشیں یعنی تھیوریٹیکل ورکنگ, کانسیپچل ورکنگز جو ہے وہ وجود میں آئیں. اسی طرح ٹورڈز پریکٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن فیز, یہ 1960 سے 70 کی دہائی میں مختلف ادارے جو ہے وہ قائم کیے جانے شروع ہوئے. اس بارے میں جو ہے وہ مصر کا میت قمر بینک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قائم کیا گیا ہے. اسی طرح ملیشیا کے اندر جو کچھ تجربات ہوئے, جہاں آج کل میں ہوں, تو ملیشیا کے تجربات میں جو کامیاب ترین تجربہ جو وہ ابھی تک بھی موجود ہے وہ تبنگ حاجی کے نام سے. تبنگ حاجی جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ ہم کم سے کم جو حج پہ جانے کی رقومات ہیں اس کو, اس کے فائنینشیل سسٹم کو, اس کے مالیاتی نظام کو جو ہے وہ سود سے پاک کریں. تو وہ سسٹم جو ہے وہ آج بھی ملیشیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ اس دور کے 1960s اینڈ 70s میں جو ہے یہ کام شروع ہوئے. پھر اسی طرح فرسٹ اسٹیپ آف ایگزیکیوشن فیز 1970s, تو 1970s کے اندر ہی کچھ اور پھر مزید بینک بنے, یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ پہلے جو 1960s سے 70s کے تجربات تھے وہ بیسیکلی کچھ نان کمرشل بیسس پہ تھے, یعنی وہ کمانے کی غرض سے کم اور سوشل بنیادوں پہ زیادہ تھے. جیسے مثال کے طور پر یہ تبنگ حاجی والا ایکسپیرینس میں نے تذکرہ کیا, تو یہ بیسیکلی ایک سوشل ایڈونچر تھا, یہ جو ہے یہ کمرشل ایڈونچر نہیں تھا. لیکن اس کے مقابلے میں 1970s میں جو تجربات ہوئے وہ جو ہے وہ جیسے 1975 میں بینک دبئی اسلامی وجود میں آیا, اور اسی طرح جو ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس کے اراؤنڈ قائم ہوا 75 کے اراؤنڈ. تو یہ کچھ جو ہے کمرشل تجربات شروع ہوئے, اور پھر 1975 سے لے کر سن 2000 تک انیشیل گروتھ اینڈ ریگولیٹری انفراسٹرکچر بلڈنگ فیز. تو یہ انٹرنیشنلی یعنی دنیا کی سطح پہ جو ہے اس میں کام شروع ہوا. اس میں بہت سارے ممالک نے جو ہے وہ ریگولیشنز متعارف کروائیں. ملیشیا نے جو ہے وہ 1980s کے اندر اپنے باقاعدہ قوانین جو ہے اسلامک بینکنگ سے ریلیونٹ جو ہے قوانین جو ہے وہ متعارف کروائے. اسی طرح بنگلہ دیش میں جو ہے وہ بینک اسلام بنگلہ دیش جو ہے, اسلامک بینک بنگلہ دیش IBB, یہ متعارف ہوا, اور تحریک اسلامی سے وابستہ لوگ جو ہے اس کے سرخیل تھے اور ہیں. تو یہ جو ہے اس حوالے سے ایفرٹس شروع ہوئی جو آج بھی وجود رکھتی ہیں. گروتھ آف اسلامک بینکنگ فیز 2000 سے آنورڈ,
تو اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ورلڈ وائڈ ہم بات کر رہے ہیں. اس سلائڈ کے اندر, تیسری سلائڈ کے اندر جو ہمارا فوکس ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے, دنیا بھر کے اندر ہے. تو اس میں جو ہے گروتھ آف اسلامک بینکنگ فیز جو سن 2000 کے اراؤنڈ جو ہے یہ فیز شروع ہوا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ کی ترقی کا دور تھا. اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھے, اور آگے جو ہے میچورٹی اینڈ اسٹیبلٹی فیز جو ہے سن 2000 اور اس کے بعد. تو اس کے بعد جو ہے یہ دنیا نے اس کو سیریس لینا شروع کیا, خاص طور پہ جیسا کہ سب سے پہلی سلائڈ کے اندر بات کی گئی تھی کہ سن 2008 کے کرائسس, فائنینشیل کرائسس کے بعد جو ہے وہ اسلامک بینک کی بینکنگ کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیا جانا شروع کیا گیا. اور اس میں جیسا کہ اوپر بات کی گئی تھی کہ نان مسلمز بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اٹریکٹ ہوئے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے فائنینشیل سسٹم پہ جو ہے اعتبار ختم ہوا کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ ببلز پہ, ہوا پہ کھڑی ہوئی اکانومیز ہیں, یہ کسی بھی ٹائم کولیپس کر سکتی ہیں, گر سکتی ہیں, ڈھہ سکتی ہیں. تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایسا کیا جائے جو کہ ایک لانگ ٹرم ہو. تو یہ تھی تیسری سلائیڈ. تیسری سلائیڈ کے بعد جو چوتھی سلائیڈ ہے, یہ یہاں سے آنورڈ جو ہے یہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے فیزز پہ زیادہ فوکسڈ ہیں. تو اس سلسلے میں چوتھی سلائیڈ کی جو سب سے پہلی لائن ہے یا سب سے پہلا پوائنٹ ہے, ان پاکستان دی ایفرٹس ٹو اسلامائز بینکنگ سسٹم, banking and financial system is not new. The overall efforts can be divided into three phases. The first phase starts from 1947 and stretches to 1960s. The second phase from 1960 to 2000 and the last phase from 2002 onward. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ پاکستان میں جو ایفرٹس ہیں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینشیل سسٹم کو اسلامائز کرنے کی, یہ کوئی نئی نہیں ہے. پاکستان بننے کے فوراً بعد جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی پاکستان کا جو مرکزی بینک ہے, جس طرح ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے جو اس کے فائنینشیل سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں 1948 میں. تو اس وقت جو ہے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اسٹیٹ بینک کو یہ ایڈوائز کی تھی کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسا نظام بنائیں جو اسلام کے معاشی اصولوں پر مبنی ہو. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ٹھہری کہ وہ جو ہے اس حوالے سے کوششیں کرے. اور اس کے بعد 1957 میں جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل, جس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے, CII, تو وہ جو ہے وجود میں آئی. اور یہ جو ہے پہلا فیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 1960s تک یہ پہلا فیز ہے, اور پہلے فیز کے اندر جو ہے یہ کام کیے گئے. دوسرا فیز جو ہے 1960 سے 2000, یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیز ہے. ایفرٹس وینٹ ٹو آن پیک. اس سلسلے میں جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ ایک انقلابی اقدامات کیے جانے کی کوشش کی گئی, اور پاکستان یہ جان کے آپ لوگوں کو ایک خوشگوار حیرت بھی ہو سکتی ہے اور ایک احساس تفاخر بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے, دنیا کے 200 ممالک میں سے پاکستان اور ایک دو اور ممالک تھے جنہوں نے پورے سسٹم کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی. وہ کوشش کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی یہ الگ بحث ہے, لیکن بہرحال پاکستان نے کوشش تو کی. بہت سارے ممالک دنیا کے ایسے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں ابھی تک سوچنے کی ہمت کرنے بھی گوارا نہیں کی. بہرحال ایز اے پاکستانی قوم ہم نے کوشش کی, اگرچہ وہ بہت ہمارے بہت سارے مسائل کی وجہ سے وہ اتنی کامیاب نہیں ہو پائی, لیکن ہماری ناکامی سے بہت سارے لوگوں نے کامیابی کی راہیں تراشی. تو یہ ایک بہرحال ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو 1960s سے 2000 کے دوران جو فیز ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی 1969 کی رپورٹ. 1969 کی جو رپورٹ ہے اس نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بنیادی کردار ادا کیا. اس نے تھیوریٹیکلی یہ بات ثابت کی کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کس طرح جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے اور موجودہ سسٹم کو کس طرح اسلامائز کیا جا سکتا ہے. اس کے ایفرٹس 1980s میں جو ہے وہ اس لحاظ سے کی گئیں, لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر, انفراسٹرکچر اس لحاظ سے تیار نہ ہونے کی بنا پر جو ہے وہ کوششیں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی. 1980s میں ہی جو فیڈرل شریعہ کورٹ قائم کی گئی تھی, اس میں 10 سال تک جو ہے وہ مالیاتی اور کچھ دوسرے امور کو جو ہے اس کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا تھا. تو 1990s کے اراؤنڈ جو ہے جب یہ معاملات اس کے دائرہ اختیار میں آئے اور اس نے اپنے دائرہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کے پاس پٹیشنز آئیں, مختلف جو ہے درخواستیں آئیں کہ بینکنگ اور مالیاتی سسٹمز کو جو ہے وہ
ریویو کیا جائے, نظر ثانی کی جائے کہ یہ کیا باقی اسلامی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ قوانین کو بدلنے کا حکم نامہ جاری کیا اور کچھ مختصر سا ٹائم دیا گیا. لیکن گورنمنٹ کا بھی اس میں قصور ہے. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف اسٹیک ہولڈرز کی لحاظ سے جو ہے وہ ورکنگ کی جانی چاہیے, تو جو کہ اس طرح پراپرلی نہیں ہوئی. لیکن آج نہیں کل اس حوالے سے ورکنگ کی جا سکتی ہے کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایسی ورکنگ کی جائے جو سب کے لیے بہتر ہو. تو سن 2000 کے اراؤنڈ جو ہے وہ تیسرا فیز شروع ہوا, اور وہ فیز شروع ہونے کی بھی عدالتی جنگ کو بہت زیادہ میں یہاں ڈسکس نہیں کر رہا. آپ لوگ اس آرٹیکل کو پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی تفصیلات اس کی مل جائیں گی. سن 2000 کے اراؤنڈ جو تیسرا فیز شروع ہوا, اس تیسرے فیز کی بنیاد جو ہے وہی عدالتی فیصلہ بنا جو جنرل مشرف کے دور میں آیا, اور پھر اس کو جو ہے گورنمنٹ نے چیلنج کیا. پھر اسی عدالت کے دوسرے ججز نے جو ہے وہ پہلے فیصلے کو کالعدم قرار دیا, اور یہ ساری چیزیں ہوئی. تو پاکستان نے بھی پھر جو دنیا میں معروف طریقہ کار تھا, جس کو لیگ جو ہے وہ ملیشین سسٹم کر رہا تھا, جس کو پیرالل اسلامک بینکنگ سسٹم کہتے ہیں. پیرالل بینکنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کنٹری کے اندر اسلامی اور کنونشنل دونوں سسٹم چل رہے ہوں, اور دونوں چیزیں جو ہے وہ متوازی چل رہی ہوں. تو پاکستان میں بھی سن 2000 کے اراؤنڈ جو ہے یہ تجربہ شروع کیا گیا, اور اس میں 3 طرح کے بینکس جو ہے وہ قائم کرنے کی اجازت دی گئی. اس میں پہلی قسم جو ہے جس کو فل فلیج اسلامک بینکنگ کہا جاتا ہے, تو یہ والی قسم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائی لائسنس جو ہے صرف اسلامک کام کر سکیں گے, یہ کنونشنل کام نہیں کر سکیں گے. دوسری قسم کے بینک جو ہے وہ سبسڈری آف کنونشنل بینک, یعنی ایسے اسلامک بینک جو خود تو مکمل طور پر اسلامی ہوں گے لیکن اس کنونشنل بینک ان کو قائم کرے, تو یہ سبسڈری کہلاتے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے اسلامک بینکنگ برانچز آف کنونشنل بینک, تو ایسی برانچز جو صرف اسلامی کام کریں گی لیکن اوور آل کنونشنل بینکنگ کے سسٹم کے اندر ہوں گی. تو موجودہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ اس وقت 4 بینکس ایسے ہیں جو فل فلیج اسلامک بینکس ہیں, اور ایک بینک ایسا ہے جو سبسڈری ہے کنونشنل بینک کا, اور باقی جو 17 بینک ہیں وہ اسلامی اور کنونشنل دونوں کام کر رہے ہیں, یعنی ان کی برانچز ہیں اسلامی بھی لیکن اوریجنلی وہ کنونشنل بینکس ہیں. تو یہ کچھ ہسٹری ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے, اور اس میں کچھ آخری سلائیڈز کی طرف جاتا ہوں. اور سیکنڈ لاسٹ والی سلائیڈ کے اندر جو بات ہے کہ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی میں, in short, although the total banking system's Islamization attempt did not proved entirely successful in Pakistan, the developments in this current phase provides basis for launching Islamic banking in dual banking system. Or although Islamic banking is growing very fast, اگرچہ اسلامک بینکنگ سسٹم اوور آل جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے لیکن مسلم پاپولیشنز کے مقابلے میں یہ کافی کم ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بہتری کے اقدامات کی ضرورت ہے. تو the share of Islamic banking can grow with multiplying speed in the Muslim majority communities and countries because the conventional banking system is riba based. تو اسلامک بینکنگ اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہے یہ کافی تیزی سے گرو کر سکتا ہے, کیونکہ کنونشنل سسٹم جو ہے یہ سود پر مبنی ہے, اور سود کے حوالے سے واضح احکامات جو ہے وہ سورہ بقرہ اور دیگر قرآن کی آیات کے اندر موجود ہیں. 4 مقامات پہ قرآن میں موجود ہیں, اس کا حوالہ دیا گیا ہے اس آرٹیکل کے آخر میں. اور اس کے بعد جو ہے یہ کیپ اسٹڈی کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ بہت زیادہ اویئرنیس کا فقدان ہے. یعنی 2014 میں یہ اسٹڈی ہوئی تھی, اس کے مطابق جو ہے 95% وہ لوگ جو بینکنگ ان بینکڈ ہیں, یعنی جن کا بینکنگ سسٹم سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے, انہوں نے, اور 83% بینک لوگ یعنی جن کے اکاؤنٹس وغیرہ ہیں جو بینک سے کام کرتے ہیں, ان لوگوں نے, ان 2 طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے ماڈل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے اسلامک بینکنگ ایکچولی ہے کیا. تو یہ ایک اویئرنیس کا اور انڈرسٹینڈنگ کا, سمجھنے کا فقدان ہے. Therefore there is need to more awareness and regulatory support
تو ادھر یہاں جو ہے یہ پاکستان میں خاص طور پہ ایک مزید بہتر اویئرنیس کی، آگہی کی، سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سسٹم بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے گا. تو ان آرٹیکلس کے ریفرنسز جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ وہ لنکس کے ذریعے ان آرٹیکلس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، پڑھ سکیں گے. اور باقی جو کلاس کے ہمارے ساتھی ہیں ان کی جو PDF فائل دی گئی ہے اس میں آلریڈی آخر میں ریفرنسز موجود ہیں. تو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.